بصیرت و ظرف نگاہی کا امڑتا ہوا سیلاب، آسمان تحقیق و تدقیق کا نیر تاباں، حدیث نبوی اور فقہ حنفی کا قصر عظیم، فضل و کمال میں اوج ثریا پہ فائز، علوم و فنون میں نابغہ روزگار، رفعت خداداد ایسی کہ عرب و عجم اور ہل و حرم کے بڑے بڑے فضلاء اور اجل علماء آپ کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علم حدیث اور اصول حدیث کے اندر بھی آپ کو زبردست مہارت اور عبقریت حاصل تھی، اور وہ ایسی مہارت ہے کہ جس کو دیکھ کر چشم فلک بھی دیدہ حیران بن جائے۔ علم حدیث، فن حدیث، علل حدیث، اسماء الرجال، اس پر آپ کو ایسی مہارت تھی جو آپ کو بجا طور پر اس صدی کا امام بخاری بناتے ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے علم حدیث پر کام بھی بڑا کیا ہے، اس پر آپ کی کئی تصانیف ہیں، جس طرح جو ہے وہ حاجز البحرین ہے، الفضل الموہبی ہے، اور آپ کی علم حدیث میں عبقریت کی اور مہارت کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ آپ کی کتاب منیر العین ہے، جو آپ نے 29 سال کی عمر کے اندر تحریر فرمائی، اور جب اس کا عربی ترجمہ شائع ہوا تو مصر اور شام کے علماء کرام نے اس کو دیکھا تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ امام اہل سنت کی تصانیف میں جہاں احادیث کا سمندر موجزن نظر آتا ہے، وہیں پر احادیث کی معرفت، ان کی صحت و عدم صحت، ذوف، سقم، حسن و غیر حسن، اور اس کے علاوہ جو بھی کون سی حدیث درست ہے کون سی حدیث درست نہیں ہے، اس پر بھی نفیس اور مارکۃ الاراء ابحاث نظر آتی ہیں، جن کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ اگر ان ابحاث کو امام بخاری اور امام مسلم دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کئی احادیث کو ذکر کرنا، پھر ان کے حوالہ جات بتانا، کون سی کتاب میں حدیث کیسے موجود ہے اس کا تذکرہ کرنا، کون سی کتاب میں کون سا راوی ہے اس کو واضح کرنا، اور کون سے محدث نے اس کو ضعیف کہا ہے اس کی نشاندہی کرنا، کون سے مصنف نے اس کو درست کہا ہے، اور یہ سارا کچھ بتانے کے بعد جب علماء کرام جا کر دیکھتے تقریب تہذیب، وہاں پر ویسے کے ویسے الفاظ موجود ہوتے، اور کہیں اجمالاً اس کا تذکرہ کرنا اور کہیں تفصیل سے اس کی گتھیاں سلجھانا، اور کمال یہ ہے کہ یہ تب ہو رہا ہے جب آپ فقہی سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اگر آپ علم حدیث پر قلم اٹھاتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے۔ علم حدیث پر آپ نے کمال کا خطبہ لکھا، وہ خطبہ ہی ایسا خطبہ ہے کہ جس کو پڑھ کر علماء حیران رہ جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے علم حدیث کی 80 اصطلاحات کا ذکر فرمایا ہے۔ عام بندہ اس کے خطبے کے اندر 80 اصطلاحات کا تذکرہ کرنا یہ ہر بندے کے وس کا روگ نہیں ہے۔ آپ اس خطبے کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ المسلسل احسان ہو، المتصل انعام ہو، غیر منقطع ولا مقطوع فضل ہو و اکرام ہو، و ذکر ہو سند من لا سند لا، و اسمہ احد من لا احد لا، و افضل الصلوات العوالي المنزول، و اکمل السلام المتواتر الموصول، على اجل مرسل كشاف كل معضل، العزيز الاعز المعز الحبيب الفرد في وصل كل غريب، فضله الحسن مشهور مستفيد، وبالاستناد اليه يعود صحيحا كل مريد، قد جاء جوده المزيد في متصل الاسانيد، بل كل فضل اليه مسند عنه يروى واليه يرد، فسموت فضائله العليا مسلسلات بالاوليه، وكل در جيد من بحره مستخرج، وكل مدر جود في ساعليه مدرج، فهو المخرج من كل حرج، وهو الجامع وله الجوامع علمه مرفوع، وحديثه مسموع، ومتابعه مشفوع، والإسر عنه موضوع، وغيره من الشفاعة قبله ممنوع، فإليه الإسناد في محشر الصفوف، وأمر الموقف على رأيه موقوف، حوضه المورود لكل وارد مسعود، فيا فوز من هو منه منهل ومعلول، فبه كل إلة من معلل تزول، حزبه المعتبر والشذوذ منه منكر، وطريق الشاذ إلى الشواذ سقر، حافظ الأمة من الأمور الدلهمة، الذاب أن كل تلبيس وتدليس، والجابر لقلب بائس مضطرب من عذاب بعيس، الحاكم الحجة الشاهد البشير، معجم في مدحه كل بيان وتقرير، ألفه لا يدرك وما عليه مستدرك، مقبوله يقبل ومتروكه يترك، تعدد طرق الضعيف إليه، فمن سننه الصحاح التعطف عليه، فيجبر باعتداده قلبه الجري، ويرتقي من ضعفه إلى درجة الصحيح، مدار أسانيد الجود والإكرام، منتهى سلاسل الأنبياء الكرام صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم، ملء آفاق السماء وأطراف العالم، وعلى آله وصحبه وكل صالح من رجاله وحزبه، رواة علمه ودعاة شرعه ووعاة أدبه، وعلى كل من له وجادة ومناولة من أفضاله الواصلة الدارة المتواصلة بحسن ضبط محفوظ النظام من دون وهم ولا إيهام ولا اختلاط بالأعداء الليام، ما روي خبر وهوي إجازة وغلب حقيقة الكلام مجازة، آمین اما بعد۔ اور 80 اصطلاحات کا تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حدیث، خبر، تقریر،
ظاہر مسموع سند اسناد طریق متواتر مشہور مستفیض عزیز غریب فرد احد مقبول مردود صحیح متصل موصول وصل متصل الاسانید معلل علت شاذ شذوذ ضبط حسن ضعیف اعتداد محفوظ منکر متابع شاہد معتبر مرسل معدل منقطع مدلس متروک موضوع معلول مضطرب مدرج مزید فی متصل الاسانید اختلاط وہم مرفوع مقطوع موقوف مسلسل بالاولیہ منتہا اوالی نوازل علیہ وجادہ صالح جید حافظ حاکم جامع جوامع سنن موجم مستدرک صحاح اور مخرج 80 اصطلاحات کو آپ نے اس کے اندر استعمال فرمایا ہے اور 6 اصطلاحات کے ذریعے آپ نے حمد باری تعالیٰ کو بیان کیا ہے اور تقریباً 58 اصطلاحات کے ذریعے شان مصطفیٰ کو ثابت کیا ہے اور تقریباً 15 اصطلاحات کے ذریعے آپ نے مدح صحابہ اور اہل بیت کے مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ یہ عربی خطبہ میرے امام کی ذہانت و فطانت کی واضح دلیل ہے، یہ عربی خطبہ میرے امام کی جودت طبع کا بین ثبوت ہے، یہی خطبہ علم حدیث میں عبقریت کی بھی واضح دلیل ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے کہ نہ آپ کے ہم عصر محدثوں میں ملتا ہے اور نہ ہی پچھلی کئی صدیوں کی تاریخ میں یہ خطبہ نظر آتا ہے۔ جب برجستگی کے اندر لکھے گئے ایک خطبے کے اندر آپ نے علم حدیث کے ایسے ایسے پھول اور بوٹے کھلائے ہیں تو آپ نے فن حدیث کی کتابوں میں علم حدیث کے کیسے کیسے گلشن آباد کیے ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے۔